شان مدینہ عظمت کعبہ حسین ہے، شان مدینہ عظمت کعبہ حسین ہے، ہر سجدہ ظہور کا قبلہ حسین ہے، شان مدینہ عظمت کعبہ حسین ہے، اور جس کے لہو نے خاک کو خاک شفا کیا، جس کے لہو نے خاک کو خاک شفا کیا، اور دنیا میں صرف ایک مسیحا حسین ہے، نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ، مدینہ عظمت کعبہ حسین ہے، اور نبیوں کے تاج جس کے قدم بوس ہو گئے، ایسی بلندیوں پہ اکیلا حسین ہے، ایسی بلندیوں پہ اکیلا حسین ہے، شان مدینہ عظمت کعبہ حسین ہے، اے ساری عبادت پائے معبود حقیقی، اور سجدوں کے لیے لائق سجدہ حسین ہے، نعرہ صلوات پڑھتے ہیں آپ، کے لیے لائق سجدہ حسین ہے، شان مدینہ عظمت کعبہ حسین ہے، اکبر کی لاش دیکھ کر بولے شیخ امام، اکبر کی لاش دیکھ کر بولے شیخ امام، اور بھیا مدد کو آؤ گے تنہا حسین ہے، بھیا مدد کو آؤ گے تنہا حسین ہے، شان مدینہ عظمت کعبہ حسین ہے، اور ڈھلتے ہی شام بچی نے رو کر یہ دی صدا، ڈھلتے ہی شام بچی نے رو کر یہ دی صدا، اے کربلا کہاں میرا بابا حسین ہے، اے کربلا کہاں میرا بابا حسین ہے، شان مدینہ عظمت
فاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ چکوادی صاحب کے مرثیے کے چند بند آپ کی سماعتوں کے حوالے. نعرے صلوات صاحب استقبال کریں. گونجی ہے دو جہاں میں جو آواز کربلا. گونجی ہے دو جہاں میں جو آواز کربلا. اور سچ بوجھیے تو یہ بھی ہے اعجاز کربلا. اور سچ بوجھیے تو یہ بھی ہے اعجاز کربلا. اور روشن ہوا زمانے پہ یوں راز کربلا. اور مذہب کی زندگی ہے بانداز کربلا. مذہب کی زندگی ہے بانداز کربلا. اور شبیر تابروز آباد دی بنا ہے. اور اس کا ثبوت آزاد اللہ الہ ہے. اس کا ثبوت آزاد اللہ الہ ہے. اٹھے حسین دی کو بچا لے کے واسطے. اور سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کے واسطے. اور سر اپنا رائے حق میں کٹانے کے واسطے. اور گھر اپنا دین حق پہ لٹانے کے واسطے. اور گھر اپنا دین حق پہ لٹانے کے واسطے. اور گھر دے کے اپنا دین خدا کو بسا دیا. اور صحرا کو کربلا مولا بنا دیا. اور صحرا کو کربلا مولا بنا دیا. اور نکلے وطن سے عزم شہادت لیے ہوئے. ہاتھوں میں بودر آپ کی طاقت لیے ہوئے. اور چہرے پہ انبیاء کی جلالت لیے ہوئے. اور پہلو میں اپنے قلب رسالت لیے ہوئے. اور پہلو میں اپنے قلب رسالت لیے ہوئے. مقصد یہ تھا نبی کی وراثت نہ لوٹنے پا. اور سب کچھ لوٹے یہ دین کی دولت نہ لوٹنے پا. اور سب کچھ لوٹے یہ دین کی دولت نہ لوٹنے پا. آسان کوئی سفر نہیں الفات کی راہ میں. اور کانٹے ہر قدم پہ صداقت کی راہ میں. لاکھوں رکاوٹیں حقیقت کی راہ میں. اور چلتے ہیں پھر بھی لوگ شہادت کی راہ میں. اور چلتے ہیں پھر بھی لوگ شہادت کی راہ میں. اور
یوں شہن رائے موت کو آزا بنا دیا اور مرنے کو بھی حیات کا عنوان بنا دیا اور مرنے کو بھی حیات کا عنوان بنا دیا اور جانے وطن حسین چلا ہے وطن سے دور ہو جائے پھول جس طرح چاہے چمن سے دور ہو جائے روح جیسے خود اپنے بدن سے دور اور یوں سے ہوئے ہیں قبر رسول زمن سے دور اور یوں سے ہوئے ہیں قبر رسول زمن سے دور اور بولے کہ اب مدینے میں رہنے نہ پاؤں گا اور نانا سے دل کا درد بھی کہنے نہ پاؤں گا اور نانا سے دل کا درد بھی کہنے نہ پاؤں گا اور نانا سے دل کا درد بھی کہنے نہ پاؤں گا اور رخصت ہوئے مدینے سے اس طرح شاہدی آئے مزار سید لولا کریم اور نانا کو دی صدا تو لرزنے لگی اور کی عرض اب جہاں میں ٹھکانا کہیں نہیں اور کی عرض اب جہاں میں ٹھکانا کہیں نہیں اور ممکن نہیں کہ اہل ستم سے امان ملے اللہ جانے قبر بھی مجھ کو کہاں ملے اللہ جانے قبر بھی مجھ کو کہاں ملے اور پہلے کیا حضور کو ایک آخری سلام اور پھر عرض کی پلٹ گیا یوں دین کا نظام اور دشمن ہمارے ہو گئے سب آپ کے غلام اور یہ کہہ کہ اٹھے تربت سرکار سے ایمان اور یہ کہہ کہ اٹھے تربت سرکار سے ایمان نانا زمانہ یوں ستم ایجاد ہو گیا اور جو کلمہ گوتا وہی جلاد ہو گیا اور جو کلمہ گوتا وہی جلاد ہو گیا اور پھر آئے قبر مادر دلگیر بعد سلام کرنے لگے اس طرح سے اما جو کل تھا سرور عالم کا نور ہے اب اس کو اپنے گھر بھی میسر نہیں ہے چین اب اس کو اپنے گھر بھی میسر نہیں ہے چین امت میں پہلے جیسا قرینہ نہیں رہا اب آپ کا مدینہ مدینہ نہیں رہا اب آپ کا مدینہ مدینہ نہیں رہا اماں تمہاری گود کا پالا حسین ہے اماں تمہارے گھر کا اجالا حسین ہے اور نانا نے جس کو اٹھ کے سنبھالا حسین ہے امت نے جس کو گھر سے نکالا حسین ہے امت نے جس کو گھر سے نکالا حسین ہے اب یوں تمہارا لال مدینے سے جائے گا اور سب آئیں گے حسین
جائے گا، گونجی ہے دو جہاں میں جو۔ شکریہ، تم اچھے آ گئے آج۔ بلکہ چاہے سامنے سے ایسے لگا دیا۔ فاتحہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأویٰ لما بعیات یزید بن معاویہ۔ صلوات بر محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت، بزرگان قوم و ملت، حسین ابن علی جس وقت مدینے سے نکل رہے تھے تو اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ سے امام نے چند باتیں کہیں۔ سب سے پہلا جملہ جو امام اپنے بھائی سے کہتے ہیں وہ یہ ہے، یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأویٰ، اے میرے بھائی اگر پوری کائنات بھی حسین ابن علی کو پناہ دینے سے انکار کر دے، پناہ نہ دے، کہے کہ نہیں ہم تم کو پناہ، ہم تمہارا ساتھ، لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأویٰ، اگر حسین کے لیے پوری کائنات میں کوئی پناہ گاہ نہ ہو، کہیں پر سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ہو، تب بھی لما بعیات یزید ابن معاویہ، میرے بھائی حسین یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات بر محمد اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا، پہلے میں پورا خطبہ شاید اس کا پھر وقت نہ ملے، اس لیے میں پورا کا پورا خطبے کی آپ کے سامنے ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ یا اخی جزاک اللہ خیرہ جزان، میرے بھائی خداوند عالم تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیوں؟
لقد نصحت و اشرت بالصواب، تم نے مجھ سے کچھ باتیں کہی تھی، کچھ مشورے دیے تھے، اور وہ مشورے، وہ باتیں بہت اچھی تھیں، وہ باتیں کہنے کے بنیاد پر خداوند عالم تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میرا یہ اعلان ہے کہ میں کبھی یزید کے ہاتھ پر بیعت، پوری دنیا مخالف ہوتی ہے ہو جائے، پوری دنیا مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آتی ہے آ جائے، کوئی مجھ کو پناہ دے یا نہ دے، لیکن حسین اس کی بیعت۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سن لیجئے کہ امام نے کب محمد حنفیہ سے کہا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ پہلے شاید آپ بہت سے خطباء و ذاکرین سے کچھ باتیں سن کے کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں، بات آگے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب بہت سے ایسے تھے بنی ہاشم میں جو امام حسین کے ساتھ نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ جیسے خود جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ اور بہت سے ایسے افراد امام حسین کے ساتھ نہیں گئے۔ کیا وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کے ساتھ جاتی ہے، ان کے درمیان کوئی تھوڑی بہت انبن تھی؟ کیا تھا آخر؟ کیوں نہیں گئے؟ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام کے اوپر ایسے حالات آ گئے ہیں تو ان کو جانا چاہیے تھا، یا بہت سے ایسے ذاکرین پیدا ہو گئے کہ ان کے ساتھ ایمان میں کھوٹ تھا۔ میرے عزیزوں، میں ایک جملے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، بنی ہاشم یعنی خاندان امام حسین جو پورا جناب ہاشم سے خاندان چلا رہا ہے، امام حسین کے زمانے میں جب امام مدینے سے نکل رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تحریک انقلاب کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ویسے تو بنیاد تو پہلے ہی سے رکھی جا چکی ہے، حق و باطل کی جنگ ہے یہ، حق و باطل کی جنگ جب سے جناب آدم کو پیدا کیے گئے تبھی سے شروع ہو گئی۔ لیکن یہ جو ظاہری انقلاب کربلا ہے، تحریک کربلا ہے، اس میں جو بنی ہاشم تھے وہ 3 طرح کے گروہ ہیں، غور سے سنیے گا، 3 طرح کے افراد ہیں۔ کچھ وہ افراد ہیں جن کو امام حسین نے خود روکا ہے، غور سے سنیے گا، جن کو امام حسین نے خود حکم دیا آپ کو رکنا ہے۔ میں بھی اس کا جب یہ پورا خطبہ آپ کے سامنے پڑھوں گا تب آپ کو پتہ چلے۔ ان میں ایک جناب محمد حنفیہ ہیں۔ اس کے آخر کا جملہ ہے، جب امام نے کہا کہ میں کس کس کو لے کر جا رہا ہوں، پھر آخر میں کہا اما انت، لیکن بھائی تم فلا، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ پھر کیا کرنا ہے تم کو، وہ امام حسین نے اس میں بتایا۔ تو کچھ بنی ہاشم کے افراد وہ تھے جن کو خود امام نے حکم دیا ہے آپ کو رکنا ہے، اور شیعت، مذہب شیعہ خواہشات یا اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، مذہب شیعہ ہے ہادی کی بات کے اوپر عمل کرنے کا۔ اگر وقت کا ہادی کہے تلوار اٹھاؤ تو تلوار اٹھانا واجب، اگر وقت کا ہادی کہے تلوار رکھ دو، قلم اٹھاؤ تو قلم اٹھانا واجب۔ مذہب شیعہ اپنے خواہشات کا نام نہیں ہے، سب ہمارا دل نہیں چاہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سے پیدا ہو گئے آج کل۔ اگر کہا جائے صاحب بس ایک انسان بیچارہ بیمار ہوا، یا جب ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے اس میں، اور اس کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے مردے کی کہ اس کو بیچارے کو غسل دیا جا سکے، آ کر کہا مولوی صاحب نے کہ بھائی یہ اس حالت میں نہیں کہ ان کو غسل دیا جائے، ان کو تیمم، صاحب ہمارا دل نہیں مانتا تیمم کے لیے۔ آپ کے دل کی حیثیت کیا ہے صاحب؟ ہمارا دل، لہذا ہم تو غسل ہی دلائیں گے۔ یاد رکھیے، جہاں پر تیمم کی جگہ وہاں پر اگر غسل دلا کے آپ نے دفن کر دیا، وہ نماز اور وہ تدفین نہیں ہوگی، جو جس کا مقام۔ میں بیمار پڑا، میرے جسم کے لیے نقصان دہ، میں غسل کروں گا تو نقصان، پانی میری جان کو، میرے جسم کو نقصان پہنچائے گا،
شریعت نے کہا اب تک ہم نے تم سے کہا تھا تم وضو کرو، وضو کرنا واجب ہے، لیکن اب تمہارے ہاتھ کے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے چہرے کے لیے نقصان دہ ہے پانی، تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ شریعت نے کہا اب تم کو وضو نہیں کرنا ہے، تیمم کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ میں نے کہا میرا دل نہیں مانتا، میں تیمم نہیں کروں گا، میں تو وضو ہی کر کے پڑھوں گا۔ تو خدا کہے گا تمہاری نماز تمہیں قبول، ایسا بندہ مجھ کو نہیں چاہیے جو سر پھرا ہو۔ سر پھرے بندوں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ملتے ہیں ہم کو، سر کیا ضرورت تھی مولا کائنات کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، جب وہ دربار خلافت میں بلاتے تھے بھاگے چلے جاتے تھے۔ سب دین کے اوپر یہ مسئلہ آ گیا، آ جائیے، اور جب دیکھو چلے گئے مولا، جب ان کے اوپر کوئی مشکل ہے مولا چلے جا رہے ہیں۔ ارے کم بختوں کو مرنے دیتے، خود ہی ختم ہو جاتے۔ میں نے کہا مسئلہ ان کے مرنے کا نہیں تھا، مسئلہ دین کے ختم ہو جانے کا تھا، تو امام ان کے لیے نہیں جاتے تھے، دین کو بچانے کے لیے جاتے تھے۔ تو پہلے بنی ہاشم میں کچھ افراد وہ تھے جن کو خود امام نے روکا، اور حکم امام وہی ہے، جیسے ان کو لے کر جا رہے ہیں ویسے ہی جن کو کہا جانا ہے اب جانا واجب، رکنا حرام، اور جن سے کہا رکنا ہے ان کے اوپر جانا۔ جناب مسلم ساتھ میں لے کر چلے لیکن راستے سے الگ کر دیا کہ تم وہاں جاؤ۔ اب اگر جناب مسلم کہتا نہیں مولا میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو آپ کے ساتھ ہی ساتھ رہوں گا، تو امام حسین ایسے ایسے کرتے نہیں، چونکہ جناب مسلم کی میں شخصیت آپ کے سامنے پڑی، اگر اس طرح کہہ بھی دیتے تو امام کہتے مجھے تمہاری ضرورت، میرا حکم ہے۔ تو پہلے بنی ہاشم میں کچھ وہ افراد ہیں جن کو امام نے کہا آپ کو رکنا ہے۔ دوسرے وہ افراد کے جو کسی مجبوری، ایسی مجبوری کہ جس کے بعد شریعت نے کہا ہے اب تمہارے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، وہ ہے ایک بیماری۔ بہت سے بنی ہاشم جو امام حسین کے ساتھ نہیں گئے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں گئے، جیسے خود جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر بیمار تھے، نہیں جا سکتے تھے، امام نہیں لے کر گئے۔ دنیا کہتے ہیں صاحب تھوڑا بہت تو کچھ وہ تھا۔ میرے عزیزوں باپ کی نظروں میں اپنی جان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی بیٹوں کی جان کی ہوتی ہے۔ باپ کے لیے خود مر جانا آسان ہے، بیٹوں کو قربان کرنا آسان نہیں ہے۔ جناب عبداللہ کا بیٹوں کو بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ مجھے اپنے سے زیادہ پیارا حسین ہے، زیادہ بھیجا۔ جناب عبداللہ، جناب صغرا، پیغمبر کی سوجا، حسین کی نانی رکے، اور بھی اس طرح کے بہت سے افراد، یا بچپنا تھا مثلا اس کو لے جانا مصلحت نہیں تھی، جیسے جناب عباس کا بیٹا فضل وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرے وہ افراد تھے کہ جن کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو یہ تھا ایک بنی ہاشم کا کہ جو نہیں گئے کیوں، اور جن کو لے کر گئے وہ کون۔ یہ جو امام حسین نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما بعیات یزید ابن معاویہ جزاک اللہ خیرا جزا یا اخی لقد نصحت واشرت بالصواب۔ میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر پوری دنیا میں مجھ کو کہیں پناہ نہ ملے، پوری دنیا مجھ کو پناہ دینے سے انکار کر دے، میری مخالف ہو جائے، تب بھی میں حسین یزید ابن معاویہ جیسے انسان کی بیعت، اور تم نے جو مجھ سے کچھ باتیں کہی تھی، کچھ مجھ کو مشورے دیے تھے، خداوند عالم تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ مشورے کیا تھے سنیں۔ جس وقت امام حسین نے اپنے گھر والوں کے سامنے، بنی ہاشم کے سامنے اپنے جانے کا اعلان کیا، جب دربار ولید سے پلٹ کر واپس آ گئے، کہا کہ اب حسین مدینے میں نہیں رہ گئے، اعلان کیا۔ میرے عزیزوں امام حسین کو روکنے والے بھی کئی طرح کے افراد تھے، دو ان میں نمایاں تھے۔
کچھ کا مقصد تھا حسین ابن علی کی جان کی حفاظت، اور کچھ کا ہدف تھا کہ حسین یزید کے سامنے سر جھکا دیں۔ آپ یہ ساری باتیں سنی ہوئی، لیکن اس طرح سے آپ نے، جیسے مروان جب یزید کے وہ ولید کے دربار سے آ گئے، پھر اگلے دن ملے صبح کے وقت، تو مروان نے امام حسین سے راستے میں کہا، حسین دیکھو میں تم سے پھر کہتا ہوں، حالات سازگار نہیں ہیں، یزید کی بیعت کر لو، یزید کی بیعت کر لو، جان بچ جائے گی، نہیں تو نہ تمہاری جان بچے گی نہ خاندان کی جان بچے گی۔ تو اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، وعلی الاسلام السلام قد بلیت الامت مثل یزید، ایسے اسلام کو میرا آخری سلام کہ جس کا حاکم یزید جیسا انسان ہو جائے، میں اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ چاہتا تھا کہ حسین رکے، لیکن کیسے؟ یزید کے سامنے سر جھکانے سے۔ لیکن جناب محمد حنفیہ نے کیا مشورہ دیا تھا، سنیے۔ آنے کے بعد تو پہلے کہا کہ مولا آپ نہ جائیے، لیکن اگر آپ جائیں گے بھی تو میری کچھ باتیں یاد رکھیے گا۔ کہا کیا؟ کہ پہلا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جب جائیں تو جو شہر اور بستیاں ہیں ان کے درمیان قیام نہ کیجیے گا، ان کے درمیان نہ رکیے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ کیا کہا؟ جیسے مثلا ہم مظفر نگر سے نکلے تو کچھ وہ ہوں گے جو بیابان ہوں گے، کچھ وہ ہوں گی جو بستیاں پڑیں گی۔ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا، میرے بھائی، میرے آقا، میرے مولا، میرا آپ سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ جائیں گے بھی تو کہاں نہیں رکنا ہے آپ کو؟ بستیوں میں، جو آبادی ہیں، جو شہر ہیں، ان کے درمیان آپ کو قیام نہیں کرنا ہے۔ کہا پھر کہاں قیام کریں؟ کہا آبادیوں سے دور بیابان میں قیام کیجیے گا۔ محمد حنفیہ ایک شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت ہیں۔ کہا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ امام نے ہمارے لیے پیغام بھجوایا ہے تاکہ شخصیت محمد حنفیہ کو سمجھے دنیا۔ کہا بھائی اس کی دو وجہ ہیں۔ کہا پہلی وجہ کیا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بستیوں کے درمیان جا کر رکیے گا، شہروں میں قیام کیجیے گا، تو قیام کرنے کا آپ کا ایک مقصد ہوگا لوگوں کو یزید کے خلاف اٹھانا، اپنا مقصد بیان کرنا۔ کہاں آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، ہادی ہیں، بلائیں گے؟ کہاں؟ کہ اس کا ایک نتیجہ ہوگا، جس بستی جس شہر میں آپ جا کر رکیں گے اور پھر لوگوں کو بلائیں گے اپنی نصرت کے لیے، اپنی مدد کے لیے، دین کی مدد کے لیے، تو وہاں پر دو طرح کے افراد پیدا ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے کہ جو آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو آپ کی مخالفت کریں گے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ درس کے عنوان سے، ایک درس کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے کہ کیسے بیان کیجئے۔ کہا دو طرح کے ہوں گے۔ آپ نے بلایا، لوگوں نے سنا امام حسین نواز رسول علی کا بیٹا، فاطمہ کا لاڈلا ہم سے بلا رہا ہے، لہذا چلو۔ کچھ آئیں گے آپ کی مدد کے لیے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو آپ کی مخالفت کریں گے۔ کہا اس موافقت اور مخالفت کا ایک نتیجہ ہوگا، جب حد سے بڑھے گا تو ایک نتیجہ کہ ان کے درمیان جنگ چھڑے گی، اور اس جنگ کا نتیجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کائنات کے سب سے بہترین افراد، یعنی خود امام حسین کی طرف اشارہ، اور جو امام حسین کے ساتھ جا رہے تھے، ایک نتیجہ ہوگا کہ جب وہ جنگ چھڑے گی تو ہم کچھ کائنات کے بہترین افراد سے دور ہو جائیں گے، وہ موت کی آغوش میں سو جائیں گے۔ مولا میرا مشورہ یہ ہے بستیوں کے درمیان نہ رکیے گا۔ تو آپ نے سمجھا کیوں کہا محمد حنفیہ نے؟
کہ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جانے کائنات اس کائنات سے چلی جائے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک مشورہ دیا دوسرا، کہ بھائی اگر آپ جانا چاہیں گے نکلیں گے، پھر اگر آپ کسی شہر میں رکنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک شہر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ شہر مکہ۔ آپ جہاں پر جا کر رکیے گا وہ شہر مکہ رکیے گا، اس کے علاوہ عرب کے کسی شہر میں نہ رکیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے مشورے جناب محمد حنفیہ کے۔ اب اس کے بعد امام حسین، پہلا تھا کہ آپ نہ جائیے، یہیں رک جائیے، یہ نہیں تھا کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ تو اس کے جواب میں جب اگلے دن چلنے لگے تو امام حسین نے محمد حنفیہ سے کہا تھا بھائی میں آپ کو اس کا کل جواب دوں گا کہ میرا فیصلہ کیا ہے، میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب امام حسین چلنے لگے، اب محمد حنفیہ امام حسین کے پاس آئے، کہا بھیا آپ نے کہا تھا، مولا آپ نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا، آپ نے مجھے کچھ بتایا نہیں ہے اور چلنے کا عہد کر لیا۔ کہاں بھائی، میرا پیغام سنو، اگر پوری کائنات میری مخالف ہو جائے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ خدا بند عالم جو کل آپ نے مجھ کو مشورے دیے تھے ان مشوروں کی بنیاد پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب جب چلنے کا اعلان کر دیا کہ بیعت نہیں ہوگی تو محمد حنفیہ کے دل میں تمنا پیدا ہوگی نا کہ ہم بھی جائیں۔ تو فوراً سوال، مولا پھر آپ کس کس کو لے کر جانے ہیں، آپ کے ساتھی کون کون ہیں؟ تو اب سنیں، امام نے ارشاد فرمایا فقد تحیات لذالک انا و اخوتی و بنو اخی و شیعتی امرہم امری و رأیہم رأیی۔ اللہ اکبر۔ اما انت فلا، کیوں؟ علیک ان تقیم بالمدینتی، مولا کیوں رکوں میں مدینے میں؟ امام نے ان سے کہا ہے، میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ علیک، تمہارے اوپر واجب ہے کیا؟ کہ ان تقیم بالمدینہ، تم مدینے میں رکو گی، کیوں؟ فتکون لی عینا، تم میری آنکھیں بن کر مدینے میں رہو گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں مولا؟ کہا فلا تخافی انی امرہم، یہ بنی امیہ یہاں مدینے میں کیا کرتے ہیں ان کی باتیں مجھ سے پوشیدہ نہ رہنے پائیں۔ اب میں اس پورے جو میں نے یہ آپ کے سامنے عبارت پڑھی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جب دعا دے دی محمد حنفیہ کو تو اس کے بعد کہا اب میں نکل رہا ہوں۔ بھائی نے مشورے دیے تھے کہاں کے لیے؟ کہا میں نے عہد کیا ہے نکلنے کا، کدھر؟ الی مکہ، مکے کی جانب جا رہا ہوں بھیا، مطمئن رہو، تم نے کہا تھا مکے میں، مکے ہی جا رہا ہوں۔ کہا مولا پھر لے کے کس کو جانے ہیں؟ کہا پہلے فقط تحیات لذالک انا، پہلے اس کام کے لیے میں نے خود اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا لیڈر خود ثابت قدم نہ ہو۔ وہ جنگ، وہ تحریک ختم ہو جایا کرتی ہے جس کا خود سپہ سالار بھاگنے والا ہو، وہ کبھی بھی کامیاب، جتنی جنگوں آپ دیکھ لیجئے، جہاں سپہ سالار بھاگا کہ پہلے اس کام کے لیے میں نے خود اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ کہ پھر اخوتی، میں اپنے کچھ بھائیوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ بھیا تنہا نہیں جا رہا ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ یہ سوچیں کہ میں تنہا نہیں، میں اپنے پشت پناہ بھائیوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ اور کس کو؟ وَبَنُو أَخِي، اپنے بھائیوں کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ اور کیا صرف خاندان والوں کو؟ کہا نہیں، وشیعتی،
اپنے شیعوں کو لے کر جا رہا ہوں. عزیزو جان قربان ہو جائے، حسین ابن علی نے اگر وہاں پر شیعوں کی تعریف نہ کی ہوتی تو ہماری سمجھ میں نہ آتا کہ شیعہ کہتے کس کو ہیں. امام نے یہ جملہ کہنے کے بعد وشیعتی، میں اپنے شیعوں کو لے کر جا رہا ہوں. مولا آپ کا شیعہ ہے کون؟ کون ہے آپ کے چاہنے والا؟ کون ہے آپ کے نقش قدم پر چلنے والا؟ امام نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ أَمْرِي وَرَأْيُهُمْ رَأْيِي. میرا شیعہ میں بتا رہا ہوں کون ہے شیعہ. واو تفسیریہ، یہ واو اس کی تفسیر آ کے کر رہا ہے جو شیعہ کہا کہ کون ہے کہ جن کے سوچنے کا انداز، جن کے فکر کرنے کا انداز، جن کے چلنے بیٹھنے اٹھنے گفتگو کرنے کا انداز بالکل وہی ہے جو حسین ابن علی کا انداز ہے. اللہ اکبر، صلوات پر محمد والے محمد. سنے میرے عزیزو، حسین کی نظروں میں کون ہے شیعہ؟ کہ جو وہی سوچے جو حسین سوچے، جو وہی فکر کرے جو حسین کرے، جو وہی کرے جو حسین کرے، جو ویسے ہی بیٹھے جیسے حسین بیٹھے، جو ویسے ہی کھڑا ہو جیسے حسین کھڑا ہو، جو وہی کرے جو حسین کرے. تو میرے عزیزو، جس کا ایک لمحہ بھی حسین ابن علی سے الگ نہ ہو جائے، ان کی فکر سے الگ نہ ہو جائے، وہ ہے شیعہ. اب ہر آدمی اپنے آپ میں سوچے کہ ہم مقصد حسینی کو کتنا آگے بڑھا رہے ہیں. اگر ہم کو حسین کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو پہلے فکر حسین پیدا کرنا پڑے گی. کہنے سے نہیں ہوتا. میں کہہ دوں میں شیعہ، آپ کہہ دیں میں شیعہ، جی نہیں. اگر کہنے والے ہوتے تو وہی حال ہوتا جو کوفے میں جناب مسلم کا ہوا ہے. حسین کو ایسے شیعہ نہیں چاہیے، دو ہوں لیکن ایسے ہوں جیسے کربلا کے میدان میں. جب کسی نے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آیا ایک دور سے کہ مولا میں مدینے کی گلیوں کو سپاہیوں سے بھر دوں گا، گھوڑوں سے بھر دوں گا، آپ قیام کیجئے. کہا اچھا، کہا کتنے ہیں تمہارے پاس؟ کہا مولا اتنے 1000. کہا اچھا. امام نے بٹھایا، اس کے شہر اس کے وطن کے شیعوں کے حالات معلوم کیے، کیا کیا کرتے ہیں، کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی ساری باتیں کرتے رہے. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ امام نے اپنے خادم سے کہا تنور روشن کرو جس میں ہم لوگ یہاں نان پکتے ہیں. آج یہ گیس آ گیا، پہلے یا چولہے پہ پکتے تھے یا وہی ہوتا تھا. کہ اس میں ذرا لکڑی ڈال کر آگ جلاؤ. جب وہ پورا دہک گیا، شعلے اٹھنے لگے. اب ایک مرتبہ اس آنے والے سے کہا جو کہہ رہا تھا کہ میں 1000 کو لا کر یہاں کھڑا کر دوں گا، ایک مرتبہ جب وہ جل کر پورا روشن، ایسا کہ اب کوئی بھی چیز اس میں جائے گی جل کر بھن کر ختم بھسم. امام نے کہا تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہا مولا ہم آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں، اتنے لوگ ہیں ہمارے پاس، سب آپ کے حکم کے اوپر جان دے دیں گے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ دیکھو وہ تنور جل رہا ہے، جا کر اس میں کود جاؤ. جیسے امام نے کہا کہ جا کر اس میں کود جاؤ، اس نے کہا مولا یہ لیجئے، ہم تو آپ کی مدد کرنے کے لیے اور آپ ہم ہی کو مار رہے ہیں. صلوات پر محمد والے کہ ہم تو آئے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. اگر کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ اس سے ایسی بات کہیں تو کیا کہے گا؟ پلٹ کر یہی کہے گا لو ہم تو آئے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے، پاگل ہو گئے، ہم ہی کو مارنا چاہتے ہیں. کہ مولا آپ مجھ کو مارنا چاہتے ہیں، پھر آپ کی مدد کون کرے گا؟ کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا. پھر بات کرنے لگے. اتنے میں ہارون مکی داخل ہوئے. مولا سلام. امام نے جواب سلام دیا، کچھ نہیں کہا. کہا ہارون تنور جل رہا ہے. کہا ہاں مولا. کہا کود جاؤ اس میں. کچھ نہیں پوچھا، فوراً اندر. غلام سے کہا اس کو بند کر دو. غلام نے بھی کچھ نہیں سوچا، فوراً بند کر دیا. کچھ نہیں کہا مولا اس میں وہ کچھ نہیں. جو حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے عزیزوں، میں نے جمعے کے دن ایک شعر پڑھا تھا جو اس میں شامل تھے. ہے غزل کا شعر لیکن ہے بڑا غضب کا شعر. جو چاہتا ہے اور جس کو چاہا جا رہا ہے
چاہنے والا آپ، مثلا میں آپ کا چاہنے والا، آپ ہوئے میرے محب، میں ہوا محب، آپ ہوئے محبوب۔ محبوب اپنے محب کے بارے میں کہتا ہے وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال۔ میں آپ کا چاہنے والا، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جیسے بیٹا کہ بابا ہم آپ کے بہت چاہنے والے، لیکن جب باپ نے کہا بیٹا یہ کرو، کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ ایک دن میرا عزیزو جو باپ اپنی پوری زندگی قربان کر دیتا ہے بیٹے کو بنانے میں، جب یہی بیٹا ذریعہ بن جاتا ہے ماں باپ کی ذلت و رسوائی کا، تو قسم خدا کی ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ خود یہی باپ اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذلت و رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ وہ کہتا ہے شاعر وہ سر بھی، چاہنے والا، وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی۔ تو امام نے اس سے کہا، جیسے ہارون مکی سے کہا وہ بھی کود پڑے، خادم سے کہا بند کر دو، اس نے بھی کچھ نہیں پوچھا، کہا مولا اس میں آپ کا چاہنے والا ہے، یہ ہے، پہلے اس کو تو بچا، کچھ نہیں، فوراً لا کر اس نے بھی بند کر دیا۔ جب آسان ہے، ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے اپنے دین کو اپنے لیے سخت بنا لیا ہے۔ ہمارا دین سخت ہے نہیں، ہمارا دین محبت کا دین ہے، ہمارا دین پیغام انسانیت ہے۔ وہ ہم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ ہر مقام پر ہماری جان کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے احکام شریعہ کہ جہاں پر روزہ رکھنا واجب ہے، شریعت نے کہا اگر تمہارے بدن کو نقصان دے، تمہارے اندر طاقت نہیں، تمہارے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ تم بیمار ہوگے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو۔ اچھا بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، اب اس سے زیادہ کیا ہے؟ اچھا سجدگاہ اٹھا کر اپنی پیشانی تک نہیں لا سکتے، آنکھوں سے اشارہ کر کے پڑھو، سوچی کتنا مہربان ہے وہ۔ بس ایک جملہ کہہ کر میں ربط مسائل کی پھر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ قانون اسلام یہ ہے کہ جب ایک انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جا رہا ہو تو اس وقت اسلام کا حکم ہے وضو کر کے بیٹھو۔ میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا، جب وضو کر رہا تھا میرے پاس اتنا پانی تھا کہ میں وضو کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میرے پاس پانی نہیں تھا اور نہ ہی کہیں سے مل سکتا ہے۔ جیسے ہی میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا کہ وضو کر کے نماز پڑھوں، ایک مرتبہ ایک بلکتا ہوا، ایک پریشان حال نجس العین جانور کتا میرے سامنے آیا۔ اگر اس کو پانی نہ ملا تو یہ مر جائے گا۔ میرے سامنے دو، ایک حکم خدا کہ وضو کرو اور میری بارگاہ میں آؤ، دوسری جانب ایک جانور ہے جس کی جان خطرے میں ہے کہ اگر اس کو ایک گھونٹ پانی نہ ملا تو یہ مر جائے گا۔ پتہ ہے حکم شریعت کیا ہے؟ انسان تو بہت دور کی بات ہے، حکم شریعت یہ ہے کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھنا، یہ پانی اس نجس العین جانور کو پلا دو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ مولا میرے پروردگار، میرے خالق، میں تیری عبادت کے لیے آ رہا ہوں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو نجس ہے۔ کہا سنو، اگر تم اس کو مار کر میری بارگاہ میں آئے قسم خدا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اپنی عبادت کو۔ تو دیکھا آپ نے اسلام کی نظروں میں جانوروں تک کی اتنی اہمیت ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب وہ کہ گھوڑے یہ ہیں وہ ہیں خچر اس طرح کے جانور، تو امام جب کوئی جاتا تھا اس سے کہتے تھے سنو، جب تم ان کو لے کر جاؤ گے تو دیکھو تمہارے پاس دو طرح کے راستے ہوں گے، ایک راستہ لمبا، ایک راستہ چھوٹا ہے، لیکن جو چھوٹا راستہ ہے وہاں پر نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ کوئی پانی ہے۔ ایک دوسرا راستہ ہے تھوڑا لمبا ہے لیکن وہاں پر گھاس بھی ہے، ہریالی بھی ہے، پانی بھی ہے، درخت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ سنو میرا حکم یہ ہے، تم ان جانوروں کو لے کر جاؤ گے تو اس راستے سے نہ لے کر جانا جہاں پر پانی نہ ہو، اس راستے سے نہ لے کر جانا جہاں پر ان کے لیے کھانا نہ ہو، اور دیکھو اس راستے سے لے کر جانا جہاں پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ اور میرا ایک حکم اور ہے، ان کو مارنا نہیں، ان کے تعزیانے نہ لگانا،
اللہ میرا امام حکم دے رہا ہے جانوروں کو پیاسا نہ رکھنا، جانوروں کو جن کو تم لے کر جا رہے ہو ان کو کبھی تعزیہ نہ لگانا۔ میرے عزیزو بس نماز کا وقت ہو گیا، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ میں کہوں گا علی آپ یہ جانوروں کے لیے وصیت کر رہے ہیں، ان کو ادھر سے لے کر جانا جانوروں کو جہاں ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام ہو۔ مولا آپ چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں ان کو تعزیہ نہ لگانا۔ آقا جائیے کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ تعزیہ لے اور در رہے۔ بس مولانا غلام کی کتاب سرا اللہ مقامہ کا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مرحوم بیان کرتے تھے کہ جب میں نے تاریخ کربلا کو پڑھا تو مجھ کو 2 3 4 محرم سے آوازیں آلاتش آنے لگی۔ مجھ کو خیمے سے کبھی کبھی آواز آتی ہے آلاتش ہائے پیاس، آلاتش ہائے پیاس۔ 5 محرم آئی تھوڑی سی آواز اور اٹھی آلاتش ہائے پیاس۔ 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم کو آوازیں زور و شور سے بلند ہونے لگی، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو یہ کہہ رہے ہیں آلاتش ہائے پیاس۔ عزیزو جو ہر پلٹ کر آیا ہے، جب وہ شب کے سناٹے میں جب وضو کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی، وہ بی بی یہی تو کہہ رہی تھی اور میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، اور ذرا جا کر دیکھو میرے بچے کتنے پیاسے ہیں۔ عزیزو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ نکلے خیام حسینی کی طرف آئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا اماں تھوڑا سا پانی، کوئی کہہ رہا تھا بابا ہائے پیاس ہائے پیاس۔ مرحوم کہتے ہیں میں نے نو کو یہ آواز سنی شام غریبہ، میں نے شب دہمی آواز سنی، 10ویں کی شب آوازیں آلاتش آ رہی ہے۔ جب 10 محرم روز عاشور نمودار ہوا مجھے خیام حسینی سے آواز آتی رہی آلاتش ہائے پیاس، آلاتش ہائے پیاس۔ غازی کے جانے تک آواز آتی رہی آلاتش ہائے پیاس، لیکن جب حسین رخصت ہو کر میدان میں آئے اور گلے پر خنجر چلا اب عصر کے بعد مجھے کوئی آواز نہیں، میں نے بچوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑا، بچوں کیا تمہیں پانی مل گیا؟ تو شاید بچے آواز دے ارے جب تک حسین تھے، ارے جارت تھی، ارے حسین کی شہادت کے فوراً بعد ارے جب ہم کہتے ہیں پانی تو کوئی تماچا مارتا ہے، کوئی تعزیہ نہ مارتا ہے۔ ارے پانی کے بدلے تماچے اور تعزیہ مل رہے، اب ہم کہاں سوال کریں؟ آئے چھوٹے چھوٹے بچے درے و تعزیہ نہیں کھاتے۔ ماتم حسین
Hussein, 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 بولے شے سر کفر کا نیچا نہ کر دوں تو صحیح، بولے شے سر کفر کا نیچا نہ کر دوں تو صحیح، بولے شے سر کفر کا نیچا نہ کر دوں تو صحیح، پھر سے میں اسلام کو زندہ نہ کر دوں تو صحیح، بولے شے سر کفر کا نیچا نہ کر دوں تو صحیح، بولے شے سر کفر کا نیچا نہ کر دوں تو صحیح، شام والوں یاد رکھو نام ہے زینب میرا، شام والوں یاد رکھو نام ہے زینب میرا، شام والوں یاد رکھو نام ہے زینب میرا، مقصد شبیر کو پورا نہ کر دوں تو صحیح، پھر سے میں اسلام کو زندہ نہ کر دوں تو صحیح، بولے شے سر کفر کا نیچا نہ کر دوں تو صحیح، کہتے تھے عباس مل جا اے اگر اذن جہاد، کہتے تھے عباس مل جا اے اگر اذن جہاد، کہتے تھے عباس مل جا اے اگر اذن جہاد، سارے لشکر کو تو مالا نہ کر دوں تو صحیح، پھر سے میں اسلام کو زندہ نہ کر دوں تو صحیح، بولے شے سر کفر کا نیچا نہ کر دوں تو صحیح، بولے اصغر لے تو چلیے مجھ کو بابا دشت میں، بولے اصغر لے تو چلیے مجھ کو بابا دشت میں، بولے اصغر لے تو چلیے مجھ کو بابا دشت میں، انقلاب ایک فوج میں پیدا نہ کر دوں
جان دے کر راہ حق میں آپ کے ہاتھوں پہ میں جان دے کر راہ حق میں آپ کے ہاتھوں پہ میں جان دے کر راہ حق میں آپ کے ہاتھوں پہ میں عہد طفلی آپ کا پورا نہ کر دوں تو صحیح پھر سے میں اسلام کو زندہ نہ کر دوں تو صحیح بولے شے سر کفر کا نیچا نہ کر دوں تو صحیح سبت پیغمبر ہوں میں وارث خلیل اللہ کا سبت پیغمبر ہوں میں وارث خلیل اللہ کا سبت پیغمبر ہوں میں وارث خلیل اللہ کا کفر تیری آگ کو ٹھنڈا نہ کر